بسم الله الرحمن الرحيم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلनी من लदुनका सुल्तान नसीरा। अब है आयत नंबर 96। आतूनी लाओ मेरे पास। आतू फ़िल अमर है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए हमजा ता और या इसका रूट वर्ड है। नी ये इसमें नून नूने वकाया है और जो या है ये या मुतकल्लम है और मफूल में अव्वल है इसलिए ये मंसूब है। जुबारा बड़े बड़े टुकड़े अल हदीद लोहे के। जुबारा ज़ा-बा और रा इसका रूट वर्ड है और ये आतूनी का दूसरा मफूल बे है। अल हदीद इसका मतलब है लोहा और ये जुबारा का मज़ाफ अलैह है इसलिए हालत जर में है हत्ता यहाँ तक के हरफे गाया है इज़ा जब ज़र्फ़े ज़मान है। सा वा उसने बराबर कर दिया। सीन वाव और वा इसका रूट वर्ड है और ये फ़ेल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। बैन सदाफ़ैन दोनों पहाड़ों का। बैना ज़र्फ़ मकान है। अस-सदाफ़ैन ये मज़ाफ़ अलैह है और तस्निया होने की वजह से या नून के साथ मजरूर है। क़ाला उसने कहा फ़ेल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। उन्फ़ुख़ू धोंको ये फ़ेल अमर है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए फूंकना या धूंकना। हत्ता यहाँ तक के हत्ता हरफ़े गाया है। इज़ा जब ज़र्फ़े ज़मान है। जाअलहू बना दिया उसे। जाअला फ़ेल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए और हू जो है ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब की और मफ़ूल बे अव्वल है नारा आग। ये जाअला का मफ़ूल बे सानी है। क़ाला उसने कहा वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए फ़ेल माज़ी है काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है।
آتونی لا کر دو مجھے، آتو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے نون نی میں نون بقایا اور یا ضمیر متکلم اور مفعول بہ ہے۔ افرغ میں انڈھیل دوں اس کو، فارا اور غائن اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، علیہ اس پر، مرکب جاری ہے، کترا پگھلا ہوا تانبا، یہ منصوب ہے اور مفعول بہ ہے، کاف تا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈھیل دوں۔ آتونی زبر الحدید، ذوالقرنین نے مظلوم قوم سے کہا کہ وہ اجرت کی بجائے جسمانی محنت اور خام مال یعنی لوہا فراہم کریں۔ مفسرین کے مطابق یہاں پہ زبرہ سے مراد لوہے کے بڑے بڑے تختے یا ٹکڑے ہیں جنہیں اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چنا گیا۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، اس سے مراد وہ خلا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا جہاں سے یاجوج اور ماجوج حملہ کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے لوہے کے تختوں کو اس وقت تک ایک دوسرے پر رکھا جب تک کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر نہ ہو گئے۔ قال انفخوا، لوہے کی اس دیوار کو ایک ٹھوس بلاک بنانے کے لیے ذوالقرنین نے بڑی بڑی بٹیاں اور دھونکنیاں استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ لوہے کو اس قدر گرم کیا جائے کہ وہ سرخ ہو کر پگھلنے کے قریب ہو جائے۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب لوہا حرارت سے آگ کی طرح دہکنے لگا تو وہ یک جان ہونے کے قابل ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، قطر سے مراد وہ پگھلا ہوا تانبا ہے۔ لوہے کی کے سرخ تختوں پر پگھلا ہوا تانبا ڈالنے سے وہ لوہے کے مساموں میں جذب ہو گیا جس سے ایک ایسی مضبوط الوئے یا داد بنی جسے نہ تو یاجوج ماجوج پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور جب وہ اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب چلو باقی کل کھودیں گے، لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک اللہ کا حکم یعنی قیامت کا قرب نہیں آ جاتا، اور وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھبرا کر اٹھے اور فرمایا تباہی ہے عرب کی اس فتنے سے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ بنا کر دکھایا۔ اب ہے آیت نمبر 97 اور 98۔ فامس پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی، فا حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، استاؤ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے تا واو اور آئن اس کا روٹ ورڈ ہے، ان یہ کہ حرف ناصبہ ہے، یظہروہ وہ اس پر چڑھے، یظہرو فعل مضارع منصوب ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ اس کی پہاڑ کی طرف لوٹ رہی ہے اور مفعول بے ہے، وما اور نہ استطاعوا وہ کر سکے، وا حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، استطاعوا فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لہو اس میں مرکب جاری ہے، لا حرف جر ہے، ہو ضمیر مجرور ہے واحد مذکر غائب کے لیے، نقبہ کوئی سوراخ، اور یہ اسم ہے مفعول بے ہے اس لیے منصوب ہے۔ قالا اس نے کہا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ھذا رحمت یہ ایک رحمت ہے، ھذا اسم اشارہ ہے اور مبتدا ہے، یہ دیوار یا توفیق کی طرف اشارہ ہے اس کا، رحمت اسم ہے اور خبر ہے، راہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، من ربی میرے رب کی، من حرف جر ہے، ربی یہ مرکب اضافی ہے، من ربی مرکب جاری ہے اور ربی یا متکلم کے ساتھ یہ مرکب اضافی ہے، فاذا پھر جب، فا حرف عطف ہے، اذا ظرف زمان ہے، جا آئے گا، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وعدو وعدہ اسم فاعل ہے، واو عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ربی میرے رب کا، اور یہ مرکب اضافی ہے مضاف پلس مضاف علیہ، جعلہ تو کر دے گا اس کو، جعلہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور خو یہ مفعول بے ہے اور ضمیر ہے جو کہ دیوار کی طرف لوٹ رہی ہے، دکا ریزا ریزا یہ اسم ہے اور مفعول ثانی ہے، وہ کانا اور ہمیشہ سے ہے، وا حرف عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے واحد مذکر غائب کے لیے، وعدو وعدہ یہ کانا کا اسم ہے اور اسی لیے یہ مرفوع ہے، واو عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ربی میرے رب کا، حق کا سچا، ہا قاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، دیکھیں کانا کا جو اسم ہے وہ وعدو ہے
اور اس کی جو خبر ہے یہ حقہ ہے، وعدو مرفوع ہے، اور حقہ جو ہے یہ منصوب ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے پھر ان میں یہ طاقت پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، مفسرین کے مطابق اس دیوار کی بلندی اور پھسلن اتنی زیادہ تھی کہ یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا ناممکن ہو گیا۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ دیوار لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی تھی، اس لیے وہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے توڑنا یا اس میں سوراخ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا۔ اتنی بڑی دیوار بنانے کے بعد ذوالقرنین نے اپنی طاقت پر فخر کرنے کی بجائے اسے اللہ کی رحمت قرار دیا۔ یہ ایک مومن حکمران کا شیوا ہے کہ وہ اپنی کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہاں وعدہ سے مراد قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اس وقت تک مضبوط رکھے گا اور جب وہ چاہے گا اس کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے، چاہے وہ قیامت کا ہو یا یاجوج ماجوج کے خروج کا۔ اب ہے آیت نمبر 99 سے 101 تک۔ وَتَرَکْنَا، اور چھوڑ دیں گے ہم، وا حرف عطف ہے، ترکنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، بعدہم ان میں سے بعض کو، بعدہ یہ ترکنا کا مفعول بہ ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل اور مجرور ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے۔ یومئذ، اس دن، اور یہ ظرف زمان ہے وقت کی نشاندہی کے لیے۔ یموجو، وہ گھس جائیں گے، میم واو اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، فی بعدن ایک دوسرے میں، مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، بعدن اسم مجرور ہے، و نوفیہا اور پھونکا جائے گا، وا حرف عطف ہے، نوفیہا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، فی سوری سور میں، اور یہ بھی مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، السوری اسم مجرور ہے، فجمعناہم پھر جمع کریں گے ہم ان سب کو، فا حرف عطف ہے، جمعنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اور یہ مفعول بہ ہے، جمع پوری طرح جمع کرنا، یہ مفعول مطلق ہے، جمعنا ہم کی تاکید کے لیے اور منصوب ہے۔ وَأَرَدْنَا، اور سامنے لائیں گے ہم، وا حرف عطف ہے، ارادنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین را اور دعات اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جہنما، جہنم کو، اب یہ جہنما جو ہے یہ ارادنا کا مفعول ہے، اس سے یہ مفعول بہ ہے، یومئذ اس دن، یہ ظرف زمان ہے، للکافرین کافروں کے لیے، یہ مرکب جاری ہے، لی حرف جر ہے، الکافرین یہ اسم مجرور ہے اور جمع سالم ہے، آردا، آردا سامنے لانا، آردا مفعول مطلق ہے، فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے، الذین وہ لوگ جو، اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، کانت تھیں، اور جو کانت ہے یہ فعل ناقص ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، کیونکہ اسم جو ہے آیونو یہ جمع مکسر ہے، ہم جو ہے آیونہم جن کی آنکھیں، اور آیونو عین یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جمع مکسر ہے، اور کانت کا اسم ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور مفعول بہ اور مضاف علیہ ہے، فی غطاء پردے میں، مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، غطاء اسم مجرور ہے، ان ذکری میرے ذکر سے، مرکب جاری ہے، ان ذکری، اور ان جو ہے یہ حرف جر ہے، ذکری اسم مجرور ہے، اور ذکری میرا ذکر یہ مرکب اضافی ہے، وکانو اور وہ تھے فعل ناقص ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے، لا حرف نفی ہے، یستطیعون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، تا واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، سمع سننے کی، اور یہ یستطیعون کا مفعول ہے اور مفعول بہ ہے اور منصوب ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، مفسرین اس حصے کی وضاحت میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ کا
وعدہ یعنی قیامت قریب آ جائے گی تو یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ سمندر کی موجوں کی طرح پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد قیامت کے دن تمام محلوقات کا ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہونا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس سے مراد وہ سور ہے جسے اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے اپنی قبروں میں جی اٹھیں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ تعالیٰ تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہی میدان میں حساب و کتاب کے لیے جمع فرمائے گا۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے واضح کر کے لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں۔ مفسرین کے نزدیک یہ ان کے لیے ایک نفسیاتی عذاب ہوگا کہ وہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی ہولناکی دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، یہاں پردے سے مراد مادی کپڑا نہیں بلکہ غفلت اور ضد کا وہ پردہ ہے جس نے انہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے روک دیا تھا۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ وہ لوگ تھے جو حق بات کو نفرت اور عداوت کی وجہ سے سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، گویا کہ ان کے کانوں میں ایک بوجھ تھا۔ مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اب ہے آیت نمبر 102، آفا حاسبہ، تو کیا گمان کیا۔ حمزہ استفہام ہے۔ حاسبہ یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الذین ان لوگوں نے، اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اور حاسبہ کا فاعل ہے۔ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں، ان حرف ناصبہ ہے، یتخذوا فعل مضارع منصوب ہے جمع مذکر غائب کے لیے، عبادی میرے بندوں کو، عبادی عین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مضاف ہے، اور یا متکلم ہے اور مضاف الیہ ہے۔ عبادی مرکب اضافی ہے، من دونی میرے سوا، من حرف جار ہے، دونی اسم ہے مجرور ہے، اور من دونی مرکب جاری ہے، اور دونی یہ مرکب اضافی ہے۔ اولیاء کارساز، واو لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے اور ولی کی جمع ہے، اور یہ یتخذو کا دوسرا مفعول ہے۔ انا یقیناً ہم، یہ انا پلس نا سے مل کے بنا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا ضمیر متکلم ہے، اور انا کا اسم ہے۔ اعتدنا تیار کیا ہم نے، اعتدنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، جہنم جہنم کو، یہ اس میں علم ہے جہنم، اعتدنا کا مفعول بے ہے، للکافرین کافروں کے لیے، مرکب جاری ہے، لی حرف جار ہے، الکافرین اسم مجرور ہے، نزلا بطور میزبانی کے، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مفعول مطلق، یا حال یا تمیز کے طور پہ آیا ہے، اور یہاں پہ یہ منصوب ہے، اور اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ افحسب الذین کفروا، یہاں حاسبہ کا مطلب گمان کرنا یا خیال کرنا ہے۔ اس جملے میں استفہام یعنی سوال بھی ہے، زجر و توبیخ ڈانٹ و ڈپٹ کے لیے ہے، یعنی کیا ان کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ عبادی من دونی اولیاء، عبادی سے مراد فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور تمام وہ نیک صالحین ہیں جنہیں لوگ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق ان بندوں کو میرا کہہ کر پکارنا ان کی عزت افزائی ہے کہ وہ صرف خاص نیک بندوں کا حصہ ہے، ورنہ عام طور پر تمام مخلوق ہی اللہ کے بندے ہیں۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن بزرگوں یا فرشتوں کو یہ اللہ کے مقابلے میں اپنا مددگار بنا رہے ہیں وہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، ہرگز نہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور نزولہ کا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مہمانی، مہمان کے آتے ہی جو چیز مہمانی کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ جہنم کو مہمانی کہا گیا ہے۔ دراصل کفار کے ساتھ ایک طرح کا مذاق اور طنز ہے، اور دوسرا اس سے مراد وہ ٹھکانہ ہے یا جگہ ہے جہاں یہ لوگ اتریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک حدیث قدسی جو کہ اس آیت کے مفہوم کی تاکید کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میری طرف ایک بالش قریب آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا جائے بجائے اس کے کہ غیر اللہ کو سہارا بنا دیا جائے۔ اب آیت نمبر 103 سے 105، کل آپ کہہ دیں یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حل کیا حرف استفہام ہے، ننبئکم ہم بتائیں تمہیں،
नुनब्बियु ये फ़ेल मुज़ारे है, जमा मुतकल्लम का सीगा है, और कुम जो है ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए और मफ़ूल बे अव्वल है। बिल अक्सरीना सबसे ज़्यादा खसारे वाले, और ये मुरक्कब जारी है, और बी हर्फ़ जर है। अल अक्सरीन ये जमा मुज़क्कर सालिम है, इस्म तफ़दील है और हालत जर में है। आमाला अपने अमाल में, ये इस्म है और मंसूब है और यहाँ पे तमीज़ के तौर पे आया है। अल्लज़ीना वो लोग, इस्म मौसूल है जमा मुज़क्कर के लिए, दल्ला खो गई। फ़ेल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, दुआ नाम नाम इसका रूट वर्ड है। सायुहुम जिनकी कोशिशें, सायु इस्म है और फ़ाइल है दल्ला का, और हुम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए और मज़ाफ़ अलैह है। फ़िल हयातिद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में। फ़िल हयाती मुरक्कब जारी है, अल हयातिद दुनिया मुरक्कब इज़ाफ़ी है, फ़ी हर्फ़ जर है, अल हयाती से मजरूर है। अल हयाती मज़ाफ़ है, अद दुनिया मज़ाफ़ अलैह है, और ये दुनिया की सिफ़त के तौर पे भी आया है और वाहिद मुअन्नस है। वहुम और वो, वा हर्फ़े वाव खालिया है और हुम जो है ज़मीर मुनफ़सिल है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए, और ये मुब्तदा है, यहसबूना समझते रहे। हा सीन और बाब इसका रूट वर्ड है। बा फ़ेल मुज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए, अन्नहुम के यकीनन वो, अन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है ताकीद के लिए, और हुम ज़मीर है मुत्तसिल है, और अन्ना का इस्म है। युहसिनूना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ़ेल मुज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए, ख़ासिन और नून इसका रूट वर्ड है। सुनआ एक काम, और ये इस्म है, तमीज़ या मफ़ूल मुतलक है, स्वाद नून और आइन इसका रूट वर्ड है। उलाइका ये वो लोग हैं, और ये इसमें इशारा है, अल्लाज़ीना जिन्होंने, ये इसम मौसूल है जमा मुज़क्कर के लिए, काफ़ारू कुफ़र किया, काफ़ा और रा इसका रूट वर्ड है, और ये फ़ेल मादी है जमा मुज़क्कर गायब के लिए, बिआयाती आयात के साथ मुरक्कब जारी है, बी हर्फ़ जर है, आयाती इसम मजरूर है। रब्बिहिम अपने रब की मुरक्कब इज़ाफ़ी है, रब्बी मज़ाफ़ है, हिम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की और मज़ाफ़ अलैह है। वलिकाइही और उसकी मुलाकात के साथ, वा हर्फ़ अतफ़ है, और लिकाई का रूट वर्ड है लाम काफ और वाव, और ही जो है ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब की। फ़हाबितत तो ज़ाया हो गए, फ़ा हर्फ़ अतफ़ है, हाबितत फ़ेल माज़ी है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, आमालुहुम आमाल उनके, और ये आमाल अमल की जमा है, और हुम जो है ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फला नुकीमु चुनाचे नहीं हम कायम करेंगे, फ़ा हर्फ़ अतफ़ है, ला हर्फ़ नफ़ी है, नुकीमु फ़ेल मज़ारे है जमा मुतकल्लम का सीगा है, लहुम उनके लिए, मुरक्कब जारी है, यौमल क़ियामती दिन क़यामत के, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, वज़ना कोई वज़न, इस्म है मंसूब है और मफ़ूल बे है, और इसका बाम मुहावरा तर्जुमा है, आप कह दें क्या हम तुम्हें बताएँ, जो लोग अपने आमाल में सबसे ज़्यादा हसारे वाले हैं, वो लोग जिनकी मेहनत दुनिया की ज़िंदगी में खो गई, और वो समझते रहे कि यकीनन वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात के साथ और उसकी मुलाकात के साथ कुफ़र किया, तो उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए, चनाचे क़यामत के दिन हम उनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अखसरीना आमाला, मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो अपनी जिंदगी नेकी के कामों में गुजारने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में वो सबसे बड़े नुकसान में है। ये इस्तफहाम यानी जो सवाल है मुखातिब को चौंकाने और मुतवज्जो करने के लिए है कि वो अपने अमाल का जायजा ले। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, इस हिस्से की तशरीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये वो लोग हैं जो इबादत और रियाज़त तो करते रहे और दिल में समझते रहे कि हम बहुत नेकियां कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद है। उनके आमाल इसलिए ज़ाया गए, अकारत गए कि वो नबियों के फरमान और अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ना थे, यानी इखलास और इत्तबाए सुन्नत के बगैर की गई मेहनत रायगा चली जाती है। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत और उससे मुलाकात का इनकार किया। यहाँ पे उनके कुफर की दो वजूहात बड़ी बताई गई हैं कि अल्लाह की निशानियों का इनकार और आखिरत में जवाबदही यानी अल्लाह से मुलाकात से गफलत। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, मुफस्सिरीन के मुताबिक क़यामत के दिन उनके अमाल का जो नेकी वाला पलड़ा है, वो बिल्कुल खाली रहेगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सिर्फ वही अमल वज़नी है जो ईमान के साथ किया गया हो। इस आयत की तफसीर में एक हदीस है बुखारी शरीफ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक बहुत मोटा ताज़ा और भारी भरकम आदमी लाया जाएगा, जिसने दुनिया में बड़े ठाठ किए होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक उसका वज़न एक मच्छर के पर के बराबर भी ना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक के लिए ये आयत पढ़ लो, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, यानी हम क़यामत के दिन उनके लिए कोई वज़न कायम ना करेंगे। ये आयत हर उस शख्स के लिए तंबीह है जो दीन के नाम पर मनगढ़ंत तरीके या बिदात इख्तियार करता है और समझता है कि वो नेकी कर रहा है, जबकि सुन्नत की पैरवी के बगैर हर अमल बर्बाद है। अब है आयत नंबर 106 से 108, ज़ालिका ये है, इसमें इशारा बईद है वाहिद मुज़क्कर के लिए।
जज़ाउहुम बदला उनका, ये जज़ा प्लस हुम से मिलकर बना है। जज़ाउ इसम है, मज़ाफ है, और हुम जो है ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए, और मज़ाफ अलैह है। जहन्नमा जहन्नम, ये ज़ालिका की खबर है, या जज़ाउहुम का बयान है। बिमा क्योंकि, बी हर्फ़े जात है और मा इसम मौसूल है, और ये मुरकबे जारी है। काफारू उन्होंने कुफर किया, काफा और रा इसका रूप है, फेल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। वक्त ताहजू और उन्होंने बनाया, बा हर्फ अतफ है, इत्ताहजू फेल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। हमजा हा और जाल इसका रूप है। आयाती मेरी आयातों, मेरी आयात या आयतों, और आयात जो है ये जमा मुन्नस सालम है, मज़ाफ है, और या ज़मीर मुतकल्लम है, मज़ाफ अलैह है। व रसूली और मेरे रसूलों का, बा हर्फ अतफ है, रसूली ये जमा मुकस्सर है, मज़ाफ है, और या ज़मीर मुतकल्लम है, मज़ाफ अलैह है। खुज़ुवा मज़ाक, ये इसम है, मस्दर मफ़ूल सानी है, या हाल के तौर पे ये मंसूब है। इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग, इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, अल्लज़ीना इसम मौसूल है जमा मुज़क्कर के लिए, इन्ना का इसम होने की वजह से ये हालत नसब में है। आमनू जो ईमान लाए, हमज़ा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, फ़ेल माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। व आमिलू और जिन्होंने की है, ऐन मीम और लाम इसका रूट वर्ड है, वा हर्फ़ अतफ़ है, जो आमनू पे अतफ़ कर रही है। आमिलू फ़ेल माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अस्सालिहाती नेकियां, स्वाद नाम और हा इसका रूट वर्ड है, इसम है, और ये मफूल है, यानी सिफ्त है जमा मुअन्नस सालिम के लिए, और हालत नसब में है क्योंकि ये आमिलू का मफूल भी है। कानत उनके लिए है, लाहुम कानत लाहुम उनके लिए है, कानत फिर नाकस है, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, और ये इन्ना की खबर का आगाज कर रहा है। लाहुम जो है ये मुरकबे जारी है, लाम हर्फ जार है, हम ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए, और मजरूर है। जन्नातु जन्नतें, जीम नून नून इसका रूट वर्ड है, इसम है, जमा मुअन्नस सालिम है, और हालत रफा में है क्योंकि ये कानत का इसम है। अल फिरदौसी फिरदौस की, फारा दाल सीन, ये चार हरफी रूट वर्ड है इसका, चार हरफी मादा है, इसम मारफा है। हालत जर में है क्योंकि ये जन्नातु का मज़ाफ अलैह है। नुज़ुला बतौर मेज़बानी के, हालत नसब में है, और कानत की खबर है, या फिर ये हाल के तौर पे वाक़या होता है, हुआ है। नून ज़ाई और लाम इसका रूट वर्ड है, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं। हा लाम और दाल इसका रूट वर्ड है, ये इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर सालिम है, हालत नसब में है, और ये हाल के तौर पे यहाँ पे आया है। फ़ीहा इनमें, फ़ी हर्फ़ जर है, और हा ज़मीर है, वाहिद मुअन्नस गायब की। ला यबगूना वो ना चाहेंगे, ला लाए नाफिया है, यबगूना बा गायन, और या इसका रूट वर्ड है, फ़िल मज़ारी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अनहा उनसे मुरकबे जारी है, अन हर्फ़ जर है, हा ज़मीर है, वाहिद मुअन्नस गायब की। खिबा ला जगह बदलना, और ये हा वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, ये इसम है, और हालत नसब में है, यबगूना का मफूल भी है, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, ये जहन्नम उनका बदला है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस की जन्नतें हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, इससे जगह बदलना ना चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, ये आयत पिछली आयत जिनमें आमाल ज़ाया होने वालों का ज़िक्र था, उनका तसलसल है, जिसमें बताया गया है कि जिनके आमाल अकारत कर दिए गए, उनका असल ठिकाना जहन्नम है। वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमाया कि इनकी सज़ा सिर्फ कुफ़र की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी है कि वो अल्लाह के अहकामात, आयात और अंबिया का तमस्खुर उड़ाते थे। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, अल्लाह ताला ने जन्नत के हसूल के लिए दो लाजमी शर्तें बनाई हैं। अब जहन्नम के जिक्र के बाद और बुरे अमाल वाले लोगों के बाद नेक लोगों का जिक्र है और उनका नेक अजर का जिक्र है। जन्नत के हसूल के लिए दो लाजमी शर्तें हैं, एक ईमान है और एक अमल सालेह है। फिरदौस जन्नत का सबसे आला और दरमियानी हिस्सा है जहां से जन्नत की नहरें फूटती हैं। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला, इसका मतलब यह है कि वो इब्तदाई चीजें जो मेहमान की आमद पर उसे पेश की जाती हैं, यानी ये आलीशान बागास तो महज शुरुआत है, असल इनामात इससे कहीं बढ़कर होंगे। हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो क्योंकि जन्नत का सबसे बेहतरीन और बुलंद हिस्सा है और उसके ऊपर रहमान का अरश है। ये सही बुखारी की हदीस है। खालिदीन फीहा, दुनिया की हर नेमत के साथ दो डर हमेशा लगे रहते हैं, या तो नेमत छिन जाएगी या इंसान खुद उससे जुदा हो जाएगा। जन्नत में ये दोनों डर खत्म कर दिए गए। ला यबगूना अनहा हिवला, दुनिया में इंसान एक जगह रह रहकर उकता जाता है और तब्दीली चाहता है, लेकिन जन्नत इस कदर दिलकश होगी कि वहां का मकीन कभी वहां से निकलने या जगह बदलने की ख्वाहिश
کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب ہے آیت نمبر 109، کل آپ کہہ دیں فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لو اگر، حرف شرط ہے، کانا ہو یہ فعل ناقص ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، البحر سمندر، اور یہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مدادن سیاہی، یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، دو زبر کے ساتھ ہے، لکالماتی کلمات کے لیے، مرکب جاری ہے، لی حرف جر ہے، الکالماتی یہ اسم مجرور ہے، ربی میرے رب کے، مرکب اضافی ہے، مضاف پلس مضاف علیہ مل کر، لا نافدہ یقیناً ختم ہو جائیں گے، لا جواب شرط ہے اور لام تاکید ہے، نافدہ فعل ماضی ہے، نون فا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، البحر سمندر، اور جو البحر ہے یہ فعل نافدہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، قبلا پہلے ہی ظرف زمان ہے، ان یہ کہ حرف ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تنفدہ ختم ہو، فعل مضارع منصوب ہے واحد مؤنث غائب کے لیے کیونکہ اس کا فاعل کلمات جو ہے جمع مکسر کے حکم میں ہے، کلمات کلمات یہ مرفوع ہے تنفدہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، ربی میرے رب کے، اور میرے رب کے جو کلمات ہے کلمات ربی مرکب اضافی ہے، ولو اور اگرچہ، واو حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے، جئنا ہم لے آئے، فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، بمثلی ہی اسی کے برابر، یہ مرکب جاری ہے، بمثلی بی حرف جر ہے، مثلی یہ اسم مجرور ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے اور سمندر کی طرف لوٹ رہی ہے، مادہ دا سیاہی بھی یہ منصوب ہے اور تمیز ہے وضاحت کرنے والا لفظ، اور مفعول بے بھی ہے، اور یہاں پہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائے، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ کل لو کان البحر مدادا، یہاں پہ مدادا سے مراد وہ مادہ ہے جس سے لکھا جاتا ہے، کلماتی ربی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ علم محیط، اس کی حکمتیں، اس کے عجائب قدرت اور وہ دلائل ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کے کلمات اس کی صفت ہے اور صفت کلام ذات الہی کی طرح غیر متناہی ہے، لا نافد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہاں متناہی محدود اور غیر متناہی یعنی لامحدود کا موازنہ کیا گیا ہے، سمندر اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو وہ ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے برعکس اللہ کا علم اور اس کی باتیں غیر محدود ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تمام مخلوق مل کر لکھنا شروع کرے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے علم اور حکمت کے اسرار ختم نہیں ہو سکتے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہاں تاکید ہے کہ ایک سمندر تو کیا اگر اس جیسا ایک اور یا مزید سمندر بھی لے آئے، جیسا کہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27 میں بھی ذکر ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب مدینہ میں یہودیوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی ہے کہ تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا، تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو تورات دی گئی ہے جس میں ہر چیز کا علم موجود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تورات کا علم بھی اللہ کے لامحدود کلمات کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، اللہ کا علم ان تمام کتابوں سے بہت زیادہ وسیع ہے جو کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس آیت کا اصل مقصد انسان کو اس کی علمی حد بتانا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا احساس دلانا ہے، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے اور انسانی عقلیں ان تمام عجائب اور حکمتوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اب ہے آیت نمبر 110 اور یہ رکوع کی لاسٹ آیت ہے، کل آپ کہہ دیں فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انما یقیناً، اور انا پلس ما سے مل کے بنا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافا ہے، جب ما انا کے ساتھ جڑ جائے تو یہ عمل کو روک دیتا ہے اور حصر یعنی صرف اونلی کے معنی پیدا کرتا ہے، انا میں ضمیر منفصل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہاں میں مبتدا کے طور پہ آیا ہے، بشر انسان ہوں، اور یہ سم نکرہ ہے، مرفوع ہے، انا کی خبر ہے، مثلکم تمہارے جیسا ہی، میم فا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مثلو اسم ہے صفت اور مضاف ہے، اور کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مضاف علیہ ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے، واہا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع مجہول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الیہ میری طرف، اور یہ مرکب جاری ہے، انما یقیناً، اور پھر یہ انا تاکید کے لیے اور ما کافا کا مجموعہ ہے جو دوبارہ حصر یعنی لمیٹیشن کا مطلب دے رہا ہے، الہکم معبود تمہارا، الہ یہاں پہ مبتدا ہے اور مضاف ہے اور کم ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی اور مضاف علیہ ہے، الہ معبود ہے، الہ خبر ہے اور واحد اس کی صفت ہے، الہ واحد مرکب توصیفی ہے، فمن بس جو کوئی، فا حرف عطف ہے، من اس میں شرط ہے،
کانا ہے، یہ کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ناقص ہے واحد مذکر غائب کے لیے. یرجو امید رکھتا، را جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے. لقاء ملاقات کی، لام کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ربی ہی اپنے رب کی، اور لقاء مفعول بے ہے اور مضاف ہے، ربی مضاف علیہ ہے، اور لقاء ربی یہ مرکب اضافی ہے، ربی ہی الگ سے مرکب اضافی ہے، ربی مضاف ہے، ہی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی اور یہ بھی مضاف مرکب اضافی ہے. فل یعمل تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، فا جزائے شرط ہے، لام لام امر ہے، یعمل فعل مضارع مجزوم ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے عملاً صالحاً، عمل نیک مرکب توصیفی ہے. عملاً یہاں پہ مفعول مطلق یا مفعول بے ہے اور صالحاً اس کی صفت ہے. ولا یشرک اور نہ وہ شریک کرے، وہ حرف عطف ہے، لا ناہیہ ہے، یشرک فعل مضارع مجزوم ہے واحد مذکر غائب کے لیے بھی عبادتی عبادت میں، مرکب جاری ہے ربی ہی اپنے رب کی، مرکب اضافی ہے احدا کسی ایک کو، اور یہ اسم ہے مفعول بے ہے اور منصوب ہے. اور اس کا عام محاورہ ترجمہ ہے، آپ فرما دیں میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے. قل انما انا بشر مثلکم، اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بشریت کا واشگاف اعلان کرے. اس سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو کسی انسان کے نبی ہونے کو محال سمجھتے ہیں یا انبیاء کو اللہ کا بیٹا یا خدا بنا دیتے ہیں. حضرت ابن عباس کے مطابق اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجزی کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں. یوحا الیہ، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں، بلکہ وہ برگزیدہ بشر ہیں جن پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی محلوق سے ممتاز کرتا ہے. اس جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ صرف وہی بتاتے تھے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا جاتا تھا. انما الہکم الہ واحد، تمام وحی اور نبوت کا اصل مقصد توحید کا قیام ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کے نظام میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، یہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اجر پانے کے شوق کا ذکر ہے. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح وہ ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو. اگر کوئی عمل سنت کے خلاف ہے تو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ لگے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط اخلاص ہے. یہاں شرک سے مراد شرک جلی بت پرستی وغیرہ اور شرک خفی ریاکاری دونوں شامل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ریاکاری سے ڈراوے کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا، ان کے پاس جاؤ جو لوگ دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کرتے تھے، دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری یعنی دکھاوا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سورۃ کہف کے آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی آخری آیات میں سے ایک ہے یا اس سورت کی تکمیل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.